نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ تسا احباب نے میرے تو قبل مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب نے کولوں بڑا پیارا خطاب سنے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے فضائل قرآن، قرآن دی تعلیم و تربیت دے حوالے نہ، اور قرآن دی عظمت اور شان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ پوچھتے نے محبوب جی اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں نازل کی تھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 104 کتب ابو سعید اللہ نے آسمان تو اتاریاں، 50 صحیفے نبی شیش تے نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے اترے، 10 صحیفے نبی آدم تے اترے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اترے، تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن ساڑھے محبوب تے۔ کنیاں ہو گئی اور بولو صاحب ہوندہ یہ کوئی نہ کنیاں ہو گئی 104۔ ہن 103 کتب دا محور اور مرکز نچوڑ اللہ نے اپنے قرآن نو بنایا۔ جننے علوم اللہ نے صحیفیاں کتاباں بیان کیتے رہے، وہ سارے کٹھے کر کے اللہ نے اپنے قرآن چ بیان کر دیا۔ علامہ ابن عربی نے لکھے رحمہ اللہ نے قرآن چ اللہ نے 70,000 علوم بیان کیتے، اور محدثین نے 1 کروڑ تو اتے استنباط کیتا ہے قرآن دے وچوں۔ دنیا دی جنی سائنس قرآن چو پیدا ہوئی، جنی ٹیکنالوجی یہ قرآن چو پیدا ہوئی، بیری بیڑے قرآن چو پیدا ہوئے، جہاز قرآن چو پیدا ہوئے۔ بیسیکل کتاب ساڑھی ہے، ایدے تو فائدہ یہودیاں نے چکے ہیں، انگریزاں نے چکے ہیں۔ امریکہ دے اندر ایک بہت بڑی لائبریری اور بلڈنگ ہے، جس دے اندر قرآن دے اوراق دے اتے انہاں بڑیاں بڑیاں دور بھی نہ فٹ کی تھیاں۔ یعنی انگریز اس قرآن کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان نہیں اٹھا رہے۔
مسلمان تو نہیں کرتا بھی ٹھپ کے اتنے باری چ رکھ چھڑے، پڑھتا بھی نہیں، قرآن نو پھولتا ہی نہیں۔ کچھ جدوں دی فیس بک آ گئی ہے، نیٹ آ گیا ہے، انہیں اکا ہی بیڑا روڑ چھڑیا ہے۔ ہن ساری رات ساڈے نوجوان لڑکے فیس بک ویکھن یا قرآن پڑھ، پوری رات ساڈی یہ تے کھپدیاں گزر جاندی۔ فجر دی نماز تو گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے پہلے سو گئے، فجر کنے پڑھنی؟ جس گھر چ قرآن نہیں پڑھیا جاندہ وہ گھر قبرستان ہے۔ جس گھر چ قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی اس گھر دے وچوں اللہ اپنی رحمتاں اور برکتاں دے ڈیرے اٹھا لیندا ہے۔ اسی آنے ہیں مولوی جی جننے جی نے انہیں کماندے نے فائدہ کو نہیں، پوری نہیں پیندی، پوری کی پہ یہ حساب لاؤ کہ گھر چ اگر 10 جی نے نمازی کنے نے، با جماعت نماز پڑھنے والے کنے افراد ہیں؟ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، کہنے لگا محبوب جی میرا چھوٹا بھائی جڑا قرآن پڑھدا ہے تے میں کام کاج کرنا، انہوں کہو سو سویرے قرآن پڑھے، سارا دن میرے نہ کام بھی کرے، وہ گھر بیٹھ کے قرآن ہی پڑھتا نہیں۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ بھئی وہ گھر چ قرآن پڑھدا ہے، وہ دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر رہے۔ گھر چ کوئی نہ کوئی قرآن پڑھدا ہے جدی وجہ تو رحمت اور برکت دا نزول ہوندا ہے۔ حدیث نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نفل پڑھدا ہے وہ نفلاں چ منگدا ہے، ایک بندہ دعا کردا ہے وہ دعا چ منگدا ہے۔ ہن جڑا دعا چ منگ رہا ہے انہوں ملے گا، جڑا نفلاں چ منگدا ہے انہوں ملے گا۔ تیسرا بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے منگدا نہیں، دعا نہیں کرتا، صرف قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ تو آواز آندی ہے تو قرآن پڑھی جا، میں تینوں بغیر منگن تو عطا کری جاواں۔ تو قرآن دی تلاوت کری جا، جو تیرے ذہن چاہتا جائے گا میں پورا کردا جاواں۔ قرآن دی برکت دیکھیے کتنی۔ او بھائی 103 کتب نے کسے کتاب نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا۔ تورات میری کلام ہے، انجیل میری کلام ہے، یا میں انجیل دی حفاظت دا ذمہ لینا نہیں، زبور میری کلام نہیں، صحیفے میری کلام نہیں۔ دنیا چ کوئی کتاب ہے قرآن ہے جنہوں اللہ نے اپنی کلام آکھیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ رب دے قرآن دی تلاوت کرے۔ تو قرآن پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں کر رہے ہیں۔ اور دنیا دے اندر جنہوں کلام کیا قرآن ہے، جدی حفاظت دا ذمہ لیا قرآن ہے، اور سب تو زیادہ پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر جڑی کتاب پڑھی جاندی ہے دا نام قرآن ہے۔ اور پوری دنیا جس کتاب تے سب تو زیادہ حافظ نے وہ دا نام قرآن ہے، سب تو زیادہ۔ آج تو 30 سال پیچھے ٹر جو حافظ ٹاواں ٹاواں ہوندا سی، ہن رمضان آندا ہے انیاں مسیتاں نہیں جنہیں حافظ نے، ایک سناندا پیچھے 4 سامنے کھلوتے ہیں۔ یہ قرآن دا اعزاز ہے۔ صرف نوجوان ہی قرآن دے حافظ نہیں، بچے بھی قرآن دے حافظ، بڈھے بھی قرآن دے حافظ، اور بیبیاں بھی قرآن دیاں حافظ۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت سی، جدے وچوں 1,34,000 صحابہ نے قرآن پڑھیا، 10,000 صحابہ نے قرآن نو حفظ کیتا ہے، اور قرآن دی قرات اور قرآن دے قاری سے نبی علیہ السلام دے صحابہ 10,000 صحابہ قرآن دے قاری سے، قرآن دے حافظ سے۔ اور مکہ مدینہ یونیورسٹی 1,34,000 صحابہ نے نبی کو 2 زانوں ہو کے قرآن پڑھے۔ اور اس قرآن دی عظمت اور شان دیکھیے کتنی۔ فتاوی دین الخالص جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حفظہ اللہ نے ایک حدیث آتی فرمایا مرن تو بعد وہ کون لوگ نے کیڑے جسم نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی؟ انہاں چ پہلا وجود انبیاء ہے، انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی، بولو بولو بلا چچک بولو، صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی، اولیاء الرحمان دے وجود نو قبر دی مٹی۔ 5ویں نمبر دے اتے قرآن دا جڑا قاری تے حافظ ہے نا، یہ جدو دنیا تو فوت ہوندہ ہے وَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى الْأَرَسِ لَا تَاكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین والا آسمان تو وہی کر دے، اے زمین
تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے، یہ دا گوشت نہ کھائی۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے۔ جدے سینے قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ ذرا غور کیجئے نا۔ ایک حدیث اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری چ مسلمان ہوئے۔ 3 سال 2 مہینے چ حضرت ابو ہریرہ 5374 احادیث دے حافظ بنے، اور نبی علیہ السلام دیا حدیثاں نو 24 گھنٹے کیچ کر دے پڑھ دے۔ انہاں دی حدیثاں نو کٹھا کیتا ہے مولانا عطا اللہ تارک گگو منڈی والے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہاں نے انہاں دی حدیثاں نو جمع کر کے اس کتاب دا نام لکھیا ہے مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، اور وہ دے اندر ایک حدیث لے کے آئے، کمال درجے دی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب جی کسے بات دی نصیحت کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ محبوب جی میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا منو بھی کچھ ملے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتا پڑھاندا مر جائے گا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے۔ ذرا غور کیجئے قرآن دے پڑھن پڑھان والے دی کنی عظمت ہے۔ اسی تے نا چھاڑو پرا کاری ہے مولوی ہے، ساڑی نظر چتے عزت ہے ہی نہیں نا، بول دے۔ اسی تو اسی مولوی پیچھے جمعہ پڑھنے ہیں تو وہ دیئے گیبتہ کرنے ہیں، پھر اسے کاری پیچھے نمازہ پڑھنے ہیں، اسے کاری دے توالانے ہیں۔ ساڑھا تے ادب احترام دی حالت ہو چکی ہے نا، جدہ کسے روب نہ چڑھے ہو مسیح مولوی تے روب پاندہ ہے۔ جیڑا بابا کرو نوہ تو تانگ ہوئے مسیح مولوی اس بابے تو تانگ ہوتا ہے، بول دے نہیں۔ پھر آنے مولوی کاری اللہ کرے لوئے لالندہ لبے انہوں مسلے دے کھلارو باج باری جی رکھ شروع۔ ساڑھا تے حال ہے، لیکن قرآن دا کاری حافظ قرآن، قرآن دا کاری اور عالم، یہ دی اللہ دے ہاں بڑی عظمت ہے۔ ذرا غور کیجئے جدو مر جاندہ قرآن پڑھدا پڑھاندا 70,000 فرشتہ یہ دی قبر دے اتے بخشش دی دعا کرتا ہے بلا ناگا۔ یہ پیغمبر دی حدیث ہے، اور اس واسطے دنیا دی ایک واحد کتاب قرآن ہے، جنہوں پڑھن دے نال اللہ دنیا چ بھی عزتاں دیندا ہے اور آخرت چ بھی عزتاں دے گا۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک قرآن اتاریا بھی اسیں، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی اسی لے ہے۔ اس قرآن دی زیر نو کوئی زبر نہیں کر سکدا، زبر نو پیش نہیں کر سکدا، پیش نو شد نہیں کر سکدا، شد نو مد نہیں بنا سکدا۔ اسی اس قرآن نو خود اتارے ہے، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی اسالے ہے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے بڑی کمال دا ایک نکتہ بیان کیتا ہے، آندے نے قرآن دے اندر جتھے گل بڑی اہم ہے انہوں اللہ لفظ انا نل شروع کر دینے، نو الف نا انا۔ قرآن بڑی ایک گل بڑی اہم ہے، فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر۔ جدوں قرآن نو اتارنے پھر لفظ انا آیا، یہ دی حفاظت دی واری آئی، فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن نو اتاریا بھی اسیں، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں لیا ہے۔ جدوں قرآن جس رات سے نازل کرنا ہے اس رات دی واری آئی، اللہ فرماندے نے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لا ما لیلۃ القدر۔ پھر ایک اور مقام اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اسی اس قرآن نو بابرکت رات دے اندر اتارے ہے۔ آئیے میں قربان جاواں، جس نبی دے قلب اطہر تے نازل کرنا ہے قرآن، انہوں حوض کوثر دین دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
اے میرے محبوب اسی تھانو حوض کوثر عطا کیتا ہے کوثر دا معنی کثیر امت عطا کیتی ہے کوثر دا معنی مقام شفاعت عطا کیتا ہے کوثر دا معنی اسی تھانو مقام محمود عطا کیتا ہے کوثر دا معنی میرے محبوب تھانو حوض کوثر عطا کیتا ہے جدا پانی دودھ نالو چٹا ہے برف نالو ٹھنڈا ہے شہد نالو مٹھا ہے جڑا بندہ ایک دفعہ پی لوے گا انہوں جنت دے اندر داخل ہون تک کدی پیاس ہی نہیں لگے گی گال بڑی ہمیں آئیے اس نبی دی اوصاف دیواری آئی اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ایک اور مقام اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا مکہ فتح ہو گیا ہے اللہ خوشی دے اندر آئے نے اللہ فرماندے نے اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا مکہ فتح ہویا پھر لفظ اِنَّا آیا ہے آئیے کون اِنَّا آدم دی توبہ قبول کرنے والا اِنَّا کون اِنَّا نو دی کشتی جودی پہاڑ تے پچان والا اِنَّا کون اِنَّا حضرت آدم نو اللہ آدم دی توبہ قبول کرنے والا اِنَّا کون اِنَّا ستویں پتھر دے اندر کیڑے نو رزق عطا کرنے والا اِنَّا کون اِنَّا دریائے کلزم چو موسیٰ نو سکے پیری پار نگان والا اِنَّا کون اِنَّا ابراہیم نو چیخا چو بچان والا اِنَّا کون اِنَّا اسماعیل نو چھری تھلیوں بچان والا اِنَّا کون اِنَّا یوسف نو ڈونگے کھوان چو کڈ کے مصر دے تختہ تے بٹھان والا اِنَّا کون اِنَّا یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاواں عطا کرن والا اِنَّا کون اِنَّا ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں عطا کرن والا اِنَّا کون اِنَّا یونس دیاں سمندران دیاں تیواں دے اندر مچھی دے پیڑ دے اندر پکارا سنن والا اِنَّا کون اِنَّا زکریہ نو 120 سال دی عمر چ پتر عطا کرن والا اِنَّا کون اِنَّا میں صدقے جاواں میرے نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ پان والا اِنَّا کون اِنَّا نبی نو یہودن دے زہر کولو بچان والا اِنَّا کون اِنَّا بدر خندق خیبر احد دے اندر نبی دیاں حفاظتاں کرن والا اِنَّا کون اِنَّا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کران والا اِنَّا اور اس قرآن نو نازل کر کے دیاں حفاظتاں کرن والا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو لفظ اِنَّا دا ترجمہ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہر کا دی تیڑ تو اگا دینا دیکھے بردے نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت بٹھا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے اپنیاں چنجاں چو کئی کراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈتے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی
قدرت دے منظر دکھا دینا ہے کتے پت تیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے کتے پت نہ تی نہ مال دولت ساری عمر ایویں نگا دینا ہے کوئی پتر دے مونو ترس دائے تو تیاں دی میڑی پا دینا ہے کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو مڑیاں دی میڑی پا دینا ہے تیری صفت مال کا مکنی نہیں میں اپنی گالی مکا دینا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ دلی دا چوکے عیسائیاں دا پادری ہے انجیل نو مسالہ چار کے آندا ہے کہ میں جی اس مسالے نو آگ نہیں لگ دی آندہ مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا وا میری انجیل سچی ہے آج وہ ایتھے آگ جلا لینے دلی دے چوک تسی اپنا قرآن سڑ دے ہو میں اپنی انجیل سڑ دینا وا جڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی جڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے مسلمان سارے اکٹھے ہو کے شاہ صاحب کو جاندے نے آندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چاہ بکواس کر دے بیا شاہ جی تشریف لے ہوندے نے آندے نے 10ویں کی آنا ہے انہیں پھر اپنی گل درائی شاہ صاحب آندے نے گل ایویں نہیں اسی قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا پسند نہیں کر دے اسی قرآن تو اچھا بہنا پسند نہیں کر دے اسی قرآن وال کنڈ کر کے چلنا پسند نہیں کر دے تو آنا قرآن آگ چھوڑ دئیے ساڑھی غیرت گوارا نہیں کر دی انجیل تیری ہے قرآن میرا ہے میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے آگ جلا لینے چھال تو ہی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا جیڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی بچ جائے گا جیڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سر جائے گا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے جدو بات کہی تو عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چو نس پیا آندہ منو پتا ہوندہ شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جڑا مسالہ میں انجیل نو چار کے آیا قرآن نو اپنے بدن نو بھی چار کے ہوں لیکن چار کے تو کیویں ہوندہ جس قرآن دا کتاب دا ذمہ رب نے لیا اس کتاب نو دنیا دے اندر کوئی کائنات کوئی چیز مٹا سکتی بولو دے صحیح او بھئی اس قرآن دی کو زیر نو زبر نہیں کر سکتا زبر نو پیش نہیں بنا سکتا کیوں اسی قرآن دیاں زیران زبران شدہ مدہ سارا کچھ ہی گن لے ہے بول دے نہیں ہے نکتے بھی گن لے نے بلکہ قرآن جنی دفعہ قرآن چ الف آیا وہ بھی تعداد میرے کو موجود ہے جنی دفعہ با آیا وہ بھی تعداد ہے جنی دفعہ سا آیا وہ بھی تعداد میرے کو موجود ہے کہ جننے حروف تہجید سارے جنی دفعہ آئے نے وہ بھی قرآن چو گن لے ہون قرآن کے پہلی وحی کیڑی ہے اقرا بسم ربک الذی وہ بولو پہلی وحی یہی ہے نا پہلی وحی یہی ہے بولو پہلی وحی یہی ہے آئیے ذرا غور کیجئے آخری وحی کیڑی ہے قرآن دی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یہ آخری وہی قرآن نو لکھن والے کنے صحابہ نے بولو 40 صحابہ قرآن نو لکھن والے نے کنے صحابہ نے قرآن نو لکھن والے 40 کاتبہ نے وحی نے انہا ساریاں دا جرنیل کونے حضرت امیر معاویہ بولو بولو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آوا یو آوی معاویتن ایدہ معنی وے جڑا کفر نو لوئے دے چنے چبائے انہوں عربی دے اندر معاویہ کہیں دے نے ہی کہیں دے نے بولو وہ ایک کام چنے ہوں دے نے جڑا لوئے دے چنے چبائے انہوں کیاں دے نے معاویہ کہیں دے رضی اللہ تعالی اور معاویہ مولانا اکرم ربانی صاحب علماء اکرام ایک ایسی لیبارٹری ہے یہ دے جو پتا چل جاندہ ہے حرام دا کیڑا ہے تے حلال دا کیڑا ہے یہ 10 دن دا جے پہی حضرت معاویہ جیری لیبارٹری ہے نا ایسی ہے کہ 10 دن دا پیو پیچھے ہے کہ نہیں کہ رلے دی پیداوار
اور معاویہ ایک ایسا پھول ہے ایدی خوشبو اس انسان نو آئے گی جدے دل چ ایمان ہے، جدے دل چ منافقت ہے، انہوں اس پھول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ شان صحابہ، شان قرآن، حضرت حافظ محمد یوسف صاحب قصروری۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ کاتمہ نے وہی نے، میں تے اگلے دن سیر و علام النبلا پڑھ رہا سا، علامہ زہبی آندے نے جدوں ایت الکرسی نازل ہوئی اللہ پاک نے جبریل نو آسمان تو قلم دے کے بھیجیا، فرمایا جبریل اے قلم لے جا کے میرے امیر معاویہ نو دئیں تے انہاں نو کہیں اس قلم دے نال ایت الکرسی لکھے۔ سبحان حضرت امیر معاویہ سنے 40 کاتمہ نے وہی نے جنہ قرآن نو لکھیا ہے۔ قرآن جیڑا ہے 22 سال 5 مہینے 14 دن دے اندر قرآن نازل ہویا ہے۔ قرآن دے پارے 3 نے، قرآن دیاں منزلہ 7 نے، قرآن دیاں سورتاں 114 نے، قرآن دے رکوع 558 نے، قرآن دیاں ایتاں 6236 نے، قرآن دے سجدے 14 تو 15 نے، قرآن دے کلمے جڑے نے کلمات لوگو 86430 قرآن دے کلمے نے تے قرآن دے حروف جڑے نے 32 لاکھ اللہ اکبر کبیرہ 32 لاکھ 3671 قرآن دے حروف نے۔ قرآن دیاں پیشاں 8804 نے، قرآن دیاں زبراں 53223 نے، قرآن دیاں زیراں 39582 نے، قرآن دیاں مداں 1771 نے، قرآن دیاں شدہ 1274 نے، قرآن دے جڑے نکتے پے نے 10,05,684 قرآن دے نکتے نے۔ جدو قرآن دے ہاں نکتے بھی گن لے ان کو مائی دا لال قرآن دی زیر نو زبر بنا سکتا بولو میرے کے کیمرہ لیٹ ہی بڑی تیز بال چھڑی توجہ میں جڑی بات کرنا چاہنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک انگریز بیٹھا ہے ایک یہودی دو میں جنہیں انگریز آندہ ہے میں مسلمانہ تے غالب کیویں آواں گا، یہودی نے قرآن تھلے رکھیا ہوتے پیر مارے آندہ جب تک مسلمانہ کو ہے قرآن موجود ہے تو انہاں دے غالب نہیں آ سکتے۔ او دو مسلمان تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن پر ہے غالب سن، ہن تعداد دے لحاظ نہ بہتے نے ہے مغلوب نے۔ او دی وجہ کی ہے قرآن نو چھڑیا ہی تاں ہی تے مغلوب ہوئے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہو رہے ہیں تار کے قرآن ہو کر۔ آئی قرآن نو چھڑ دیتا ہی تیرے رزق دیاں برکتہ ختم ہو گئی، قرآن نو چھڑیا ہی تیری اولاد نافرمان ہو گئی، قرآن نو چھڑیا ہی تیرے کاروبار ٹھپ ہو گئے نے، قرآن نو چھڑیا ہی تیرا سکون ختم ہو گیا، قرآن نو چھڑیا ہی تیرے کاروبار دیاں برکتہ اٹھ گئیاں۔ آج قرآن نو چھڑیا ہے تاں ہی تے اس ملک چ امن نہیں رہا۔ پورے مجمع میں سوال کرنا اللہ نو حاضر ناظر جان کے ذرا اپنا ہاتھ اٹھاؤ اللہ نو کیڑا بندہ جڑا روز قرآن دی تلاوت کرتا ہے، روز جڑے بچے نے انہاں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا تو ہی تے پتر پڑھنا ہے عام دی میں گل کر چند بندے نے جڑے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائی دنیا چ ایک واحد کتاب ہے جدا ایک لفظ پڑھے گا تیرے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں لکھیاں جان گی۔ وہ دنیا دی ایسی کتاب منو بخانا جدا ایک لفظ پڑھتے تیرے نامہ اعمال چ 2 نیکیاں لکھیاں جان گی۔ یہ اعزاز اللہ نے کنوں دیتا ہے؟ بولو ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں ویخ تینوں نے کھل دیاں مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی چٹھی
چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی الف تے لام میم حرف تین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے اے دسیا سانو کملی والے امین نے نیکیاں تی لکھدا اے دفتر الہیہ چٹھی آسمانوں سرور تے میریو ماں بہنوں بیٹیو کان کھول کے سن لے میری اے پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ پانا نی صدا اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی شاید موت اج کل سر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور ادھر چلے جانی گمان پریے تیری کی ذات نی جنگل وچ ایک دن تینو آنی ہے رات نی اوتھے تیری نہ پوچھنائی کسے بھی بات نی کنہ دے سنگ تو پریت لگائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی یہ انگریز آندہ یہودی آندہ جب تک قرآن موجود ہے انگریز نے سارے نسخے کٹھے کر کے انہیں میدان چرا کے انہوں نے آگ لا دیتی ہے قرآن جلا دیندہ ہے تے انگریز بڑا راضی ہے میں ہن مسلمانہ دا قرآن جلا دیتا ہے میں مسلمانہ تے غالب آ جاواں گا صبح دا ٹائم ہے انگریز دا وزیر ایسرا مسجد دے کولوں دی گزر دا ہے مسجد دے سین دے اندر عمر 9 سال دیئے اکھاں تو نبی نے ایک قرآن دا حافظ ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردہ ہے انگریز دا وزیر جا کے آندہ ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکتا آندہ ہے کیوں انہاں دے نسخے تے جلا لویں گا انہاں دے سینیاں چو کون کڈے گا محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت وہ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ رسول تے 315 سنوں نعرہ رسالت یار کیڑا رسول ہے وہ پتہ بھی تے لگے نا اسی جس رسول دے مننا لے ہوتا نا کی ہے بولو بولو تے ہے بھی رسالت ہو دی ہے جنہیں نبی پہلے چلے گئے نے آدم گئے نبوت بھی نال لے گئے 10 صحیفے بھی حضرت شیش گئے 30 صحیفے نبوت نال ہی گئی نبی ادریس گئے 30 صحیفے نبوت نال لگئی شیش دے 50 صحیفے نبوت نال گئی نبی موسیٰ گئے انہاں دی تورات نبوت نال گئی عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انجیل نبوت نال ہی گئی نبی داود دنیا تو گئے زبور تے نبوت نال ہی گئی آقا دنیا تو چلا گیا آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے کیونکہ نبی دی نبوت آخری نبوت ہے نبی دی امت آخری امت ہے تسی آخری امت ہو قرآن آخری کتاب ہے نبی دی شریعت آخری شریعت ہے نبی دی مسجد نبوی نبیاں دی صف کے اندر آخری مسجد ہے اس واسطے قرآن آخری امت آخری شریعت آخری مسجد آخری اور آپ دی نبوت بھی آخری ان قیامت آ سکتی ہے نہ نواں نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ شریعت آ سکتی ہے جیڑا آئے گا وہ کانا دجال کسے کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا بول دے نہیں یاد ختم نبوت شان رسالت رسائیت مردہ آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال میں جڑی گل دسنا چاہنا فرمایا تو انہاں تے غالب نہیں آ سکتا انہاں دے سینیاں جو قرآن بولو کون کٹے گا دیکھو کنے سینے نے جنہ چلا نے قرآن جمع کر شکا یہ قرآن دا اعزاز ہے قرآن دا اعزاز ہے کہ اللہ نے سینے دے اندر پورے 30 پارے حفظ کر دنیا دی کوئی کتاب سینے جو محفوظ نہیں ہو سکتی یہ بھی اعزاز قرآن نو حاصل ہے
آئیے ذرا قرآن پڑھیا کرو. ہن قرآن دی عظمت ایک اور انداز سنو. اے جڑا قرآن ہے ساریاں کتاباں چو بہتر ہے. کتاب ہے ساریاں کتاباں چو. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اگے وخیر الہدی ہدی محمد. نبی دی حدیث بھی بہتر ہے تے اچھی بولو قرآن بھی خیر ہے حدیث بھی خیر ہے. ہن اگے آؤ نا جس رات چو قرآن آیا ہے اور رات راتاں چو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ. رات راتاں چو خیر ہے. ایویں سمجھنا جس امت واسطے قرآن آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر. ایک اور مقام سن لو فرمایا خیر القرون کرنی. زمانہ زمانیاں چو خیر ہے. جس زمانے قرآن آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں ہی بولو بولو بہتر نے خیر نے. جڑا قرآن نہ لگا ہے اللہ نے انہوں دنیا چوی مقام دیتا ہے آخرت چوی. اس انداز کے اندر سمجھو نا ابو بکر قرآن نہ ملے صدیق بن گیا ہے. عمر قرآن نہ ملے فاروق بن گیا ہے. عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے. علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے. ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے. حضرت عبداللہ بن عباس قرآن نہ ملے مفسر قرآن بن گئے. حضرت عبیدہ ابن جراح ملے امین الامت دا لقب پا گئے. خالد بن ولید قرآن نہ ملے سیف بن سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے. حضرت حنزلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے. حضرت امیر معاویہ قرآن نہ ملے کاتب وحی بن گئے. اس تو اگے چلنا حضرت حمزہ قرآن نہ ملے سید الشہداء دا لقب پا گئے. حبشیدہ کالا بلال قرآن نہ ملے مؤذن مصطفیٰ بن گیا. اور پنڈ والے جڑے ادو قرآن نہ ملے وہ صحابی سن صحابی بن گئے. جڑے اج قرآن نہ ملے اے وہابی بن گئے. دنیا چ کوئی جماعت ہے بلا مبالغہ جنہ دے مدارس صرف قرآن حدیث پڑھایا جائے تے کتاباں ہے ہی دو نے تیجی ہے ہی کوئی بول دے نہیں. کلمے دے جز کنے نے بولو تو آئیں روٹی نہیں نہ کھا دی تا ہی نہیں بول دے. کلمے دے جز کنے نے دو ہی نے. لا الہ الا اللہ محمد پورے کلمے تے اللہ نے حافظ جی نکتہ نہیں پایا. لا نکتے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے تے رب نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ گوارا ہے. تو ٹائی من دا شریک کیویں گوارا ہوئے گا وہ بول دے نہیں ہوئے. جیڑا مرضی اٹھتا جی میں نبی ہاں جنہوں اکھوں لبے نہ نور بی بی. وہ ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے. اسی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لیا. گل عقل دی کرو بندے دے بول دے. ایڈا وڈا عیسائی کافر نہیں جڈا وڈا مرزائی کافر ہے. ایڈا وڈا یہودی کافر نہیں جڈا وڈا. تو آ کہنا ہے دی دلیل دے عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ. وہ بولو دے صحیح کیوں ہے جے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ. یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عزیر. تے مرزائی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی جھوٹا ہے. اس واسطے یہ وڈے لعین کافر مرتد نے انہاں نرمی نہ کریا کرو. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن خیر. ہن حدیث سناواں ایک النبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. نبی علیہ السلام فرماندے نے من غدا الى المسجد ایک بندہ مسجد چایا عشاء دی نماز پڑھنا آیا تو نال کرو ارادہ لے گیا. آج مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ تفسیر سننی. مولانا اکرم ربانی صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں پسوری صاحب آ رہے ہیں. کرو نماز پڑھنا ہے. نماز دا ثواب دے کھاتے چ لکھیا گیا ہے
وہ تو لیا گیا کور ہو گیا ہن انہیں بہ کے نا خیر دی گل سکھن بھی آیا تے سکھان بھی آیا قرآن تو مراد کی ہے خیر قرآن کی ہے تے نبی دی حدیث کی ہے میں آگے دسیا نا خیر دی گل سکھن آیا تے یا خیر دی گل سکھان آیا سن لو توجہ نا کان لہو کا اجر حاجن تامن حجتہو اللہ قرآن دی گل سکھن سکھان والے انو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیں دے دیکھو بغیر ویزا لگن تو بغیر تھانو مکے کرن تو تھانو حاجی بنا جائے بول دے نہیں اجے بھی نہ تو ہی سبحان اللہ کو تھوڑی قسمت ہی ستی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن دی گل سکھن سکھان والا خیر دی گل انہوں مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر ہاں جہان غلط ہو سکتا محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی بول دے اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر قرآن بولو بولو وہ بندہ ہوئے نا بڑا وڈا مالدار مال دا پتہ ہی کونے دنیا تو مر گیا ہے تو دا پتر او دا جنازہ نہیں نہ پڑھاندا سمجھو دنیا دا بد نصیب آدمی بندہ ماڑا ہے نا روٹی کھانوا سے نہیں تو دا پتر حافظ قرآن ہے قرآن دا کاری ہے تو دی میت اگے پئی ہے پتر رو رو کے دعاواں کردا ہے دینوں وڈا بادشاہی کائنات چ کوئی صحیح گل جی اگر تیرا پتر تیرا جنازہ نہیں پڑھاندا سمجھ تیری دولت دا ایک کوٹی تے ایک رائی تے دانے تے برابر بھی فائدہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا بندہ دنیا تو مرد ہے تین چیزاں بندے دے نال ہی نہیں دیا باقی ہر چیز ایتھے ہی رہ جاندی فیکٹریاں ایتھے پیسہ ایتھے کارخانے ایتھے ملاں ایتھے گڈیاں ایتھے کوٹھیاں ایتھے سارا کچھ ہی ایتھے لیکن تین چیزاں نال جاندی ہیں پہلی گل صدقۃ جاریہ مسجد بنائی سو ہسپتال بنایا سو مدرسہ بنایا سو یہ ان مسجد قال اللہ و قال رسول دی آواز بلند ہوندی رہنی ہے برابر دا ثواب پہنچدا رہنا یہ برابر دا ثواب دوجے نمبر تے او علم ينتفع به علم بیان کردا ہے لوکی شرک تو توبہ کر رہے ہیں بدعات تو توبہ کر کے توحید وال آ رہے ہیں یہ دے علم تو فائدہ چک کے لوگ اہل توحید بن رہے ہیں یہ لوکی اہل توحید بن رہے ہیں اللہ انہوں برابر دا ثواب دے تیسرا بندہ کون ہے ولد الصالح نیک اولاد اے جڑی اولاد نو قرآن دا کاری تے حافظ بنانا ہے نا اے نیک اولاد بڑا وڈا صدقہ جاریہ اینو معمولی نہ سمجھ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اکھا تو نبی نے باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسیح داخل کرا چھڑیا چلو کوئی دو چار صورتاں دا یاد کرے گا مزور ہے نبی نہ کدے جماعت کرا لے گا ہن باپ دی جانب بلا قرآن دے حافظ بخاری دے حافظ مسلم دے حافظ ابو داؤد ترمذی سارے ہی حافظ تگو شاگرد کون مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ شاگرد کون مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ شاگرد کون حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تے باپ دنیا تو فوت ہویا ہے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا دی قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا دیا نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن حضرت مولانا محمد یوسف سنوری صاحب آئیے یہ ولد الصالح نیک اولاد نیک اولاد تفسیر کبیر میں پڑھ رہا سا امام راضی حضرت عیسیٰ قبرستان چو گزر رہے ہیں ویکھا ہے قبر چو آگے شولے مار رہے ہیں اللہ یہ آگے کیڑا گناہ کیتا ہے فرمایا جو واپس آؤ گے دسا واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئے اللہ جاندیا نار ہوندیا گلزار فرمایا نہیں دسنا میں نار کیوں بنائی گناہ نہیں میں دسنا میں عیسیٰ یہ دسنا ہے کہ گلزار کیوں بنائی یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا آج جو نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی دے بچے نے بسم اللہ پڑھی منو عرش برید حیا یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھاڑے اور بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے بچہ حافظ قرآن پڑھ جائے یہ دسو کتنا بڑا جائے اور یار کوئی میرا باپ کو شیخ الحدیث نہیں سی کہ میرا ابا شیخ الحدیث سی خطیب پاکستان سی میرے بزرگ جٹ بوٹ سدھے بندے سے جٹ فیملی نہ تک اور حیران ہو جو
میرے باپ نے پوری زندگی پٹھانی اٹا پکان والا تے مزدوری کی تھی. میں جدو جانا ایتھوں کپڑے سڑے نے ایتھوں کالے شاہ کپڑے میں پیسے لین جانا تے منو کہنا حافظ یار میں اللہ دے دربار چ بھی کھلو کے کہاں گا میں تینوں زندگی چ حرام دا لقمہ نہیں کھوایا. یہ کوئی چھوٹی گل ہے؟ اتنے دعوے نہ گل کرنی کہ پتر میں تینوں اج تک حرام دا لقمہ نہیں کھوایا اپنی اولاد نو. حضرت امام بخاری دے باپ نے کیا سی میں اللہ دے دربار چ کھڑا ہو کے کہاں گا کہ میں زندگی دے اندر ایک ٹگا بھی حرام دا اپنے گھر دی چار دیواری چ نہیں لا. لیکن اس کمائی دا پتہ امام بخاری تو لگا ہے. اگر کمائی نیک ہوئے تو بچے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں. اگر رزق حلال ہوئے تو بچے محدث پیدا ہوتے ہیں. اگر رزق حلال ہوئے بچے ابراہیم میر سیال کوٹی پیدا ہوتے ہیں. اپنے بچیاں نو حلال کھوایا کرو. حلال حلال دی برکت بڑی ہے. اللہ اللہ اللہ. لیکن میری والدہ محترمہ اور والد جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اربا رحمتہ نازل فرما. ماں میری نو بڑا شوق سی میرا پتر حافظ قرآن بڑے دین دا عالم بڑے. بیبیو ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے. امام بخاری دنیا چ نبی نے آئے ماں کہن لگی اللہ تیرے کو پتر منگیا سے نو حدیث دا محدث بناواں گی تے نبی نہیں دے چھڑے. سجدے چ پی گئیاں رون لگ پئیاں تے سجدے چ اکھ لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے فرمایا بخاری دی ماں سر سجدے چ چوک کے ویکھ تے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بینائی عطا کر دیتی. حضرت امام بخاری آندے نے اینی بینائی ملی میں چند دی چاننی چ حدیث لکھنا بھی سا تے حدیث پڑھنا بھی سا. کنیاں حدیثاں دے حافظ سن امام بخاری 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن. اور بخاری چ کنیاں لکھیاں 7563 حدیثاں صحیح بخاری چ لکھیاں. اور 7563 حدیثاں دے لکھن تے کنی دیر لگی 16 سال دا عرصہ لگا. 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بیٹھ کے بخاری لکھی اور ہر حدیث تو پہلے 2 نفل پڑھے. حضرت امام بخاری نے شادی نہیں کروائی اور 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بیٹھ کے بخاری لکھی. ہائے ہائے. اور قرآن تو بعد زمین دی دھرتی تے صحیح ترین کتاب کیڑی ہے؟ اور یارو حنفی بھی جب تک بخاری نہیں پڑھاندے دورہ نہیں کراندے وہ بھی تقریب بخاری نہیں کراندے. پوری 6 سال تے فقہ پڑھاندے نے تن کے آخری سال صرف حدیث دا دورہ کراندے نے تے کئی دورہ چ بھی اہل حدیث ہو جاندے. ہاں دورہ چ بھی اہل حدیث کئی طالب علم ہوتے ہیں. رفع الیدین دی حدیث آئی حدیث آئیاں کیا استاد جی دا رد پیش کرو بخاری چ. استاد نے مارنا شروع کر تو بے ادب ہے تو گستاخ. انہوں نے کہا جی بے ادبی والی کیڑی گل 5 حدیثاں رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہ کرن دی بھی بخاری چ دسو. بول دے رہے 6 حدیثاں مسلم چاہیے کو نہ کرن دی بھی پیش کرو. اور قرآن پھڑ کے مسجد چ وڑ کے کہہ رہے ہیں وضو کر کے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا. نعرہ تکبیر حق مسلک اہل حدیث ایک رکوع بھی نہیں کیتا. اگر کوئی ہے تو لے آؤ پیش کرو. ایک حدیث ہی پیش کرو صحیح صحیح صرف ایک حدیث 2-4 دن میں گل نہیں کرتا. میرے کلپ لا کے مولوی بڑے بڑے مناظرہ نہ کلپ بھیج دے میں کسی دا کدی نوٹس ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے انہاں دا علم عبداللہ بن مسعود تے ختم ہو جانا ہے یا جابر بن سمرہ تے ختم ہو جانا ہے. اجے اس حدیث دا جابر بن سمرہ دی جڑی حدیث ہے او دا ترک رفع الیدین نہ رفع الیدین دے کرن ترک رفع الیدین نہ تعلق ہی کوئی مولوی جابر بن سمرہ دی حدیث دے وچوں رفع الیدین دا ترک ثابت کرے میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسلک الحدیث چڑھ دیا. کوئی آئے تے صحیح ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے 1014 ہجری چ وفات پائی ہے. کنی ہجری چ آج تو 435 سال پہلے انہاں کتاب لکھی ہے الموضوعات الکبریٰ. وہ دے اندر انہاں لکھیا ہے حوالہ میرے کو موبائل چ موجود ہے کہ رفع الیدین نہ کرن دیاں منع کرن دیاں جنیاں حدیثاں نے
کلھا باطلۃ لا یصح الا بشیء، انہاں چوں ایک بھی ٹھیک نہیں اور ساری حدیثاں جھوٹ نے، باطل نے۔ میں کہا چلو قرآن دی نہ منو، حدیث دی نہ منو، اپنے مولوی صاحب دی تے مان لو۔ آئیے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ سانو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دی توفیق عطا۔ قرآن نہ یاری لاؤ، قرآن نہ ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے، ایک بچہ، اگر چار نے چارے ہونے چاہیے نے، لیکن ایک بچہ وعدہ کر دے، بولو او خدا دی قسم ہے، دنیا دا جڑا علم جے نا، اے دنیا دا اے سائنسدان ہے جی، اے انجینئر ہے جی، اے ڈاکٹر ہے جی، اے فلاں ہے جی، یہ سب ہنر ہے۔ علم وہی ہے جڑا قرآن چ موجود ہے تے حدیث چ موجود ہے۔ اس علم دی شان نبی پاک نے بیان کی تھی کہ جدو بچہ قرآن سکھن واسطے ہوندا ہے، آسمان دے نوری ملائکہ دے پیراں دے تھلے اپنے پر وچھا دے، قیامت نو حافظ آئے گا، اللہ کہن گے قرآن دیا کاریہ دے حافظہ بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے، قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں منزلہ چڑھدا جا، جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتنے تیرا مقام آئے گا۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی رحمہ اللہ فرماندے نے، قرآن دا قاری تے حافظ قیامت نو اپنے خاندان دے او 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی انہاں دی سفارش کرے گا، اللہ دی شفاعت دی وجہ تو قیامت نو انہاں 10 بندیاں نو جنت عطا کر دے۔ کوئی چھوٹی گل کیوں نہیں اسی قرآن نو پڑھ دے؟ کیوں نہیں اپنے بچیاں نو قرآن؟ ہر بندے دا ہن یہی ہے میرا بچہ پٹواری بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے۔ ایک بندہ کہا چھڈو جی مولوی بنا کے بچہ بھوکا مارنا، کدی مولوی کو بھوکا ماردا ویکھیا؟ اپنی ایمانداری نہ دسو، مولوی کدی بھوکا ماردا ویکھیا؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا۔ جے مولوی بھوکا مر جائے مولوی کا بول دے کیوں جی افسر مولوی بھوکا مر سکتا؟ وہ بولو دے صحیح ہے۔ آک طالیبی ڈوگراں دا، ڈوگراں والا آک طالیبی، اوتھے ایک مولوی صاحب نے چھٹی کرا دی تھی، وہ جواب دے گیا آپ انہوں نے کہا یار اوتھے منجی بھی دیندے، چاول بھی دیندے سن، کنک بھی دیندے سن تے مجھاں دا دودھ بھی دیندے سن، تنخواہ بھی دیندے، چھٹی کیوں؟ انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے نے تھوڑے پنڈ چ بندہ ہی کو نہیں مریا۔ وہ گل دی سمجھ آئی جی بھائی صاحب؟ انہیں کہا میں اس واسطے تھانوں جواب دیتا تھوڑے جی بندہ ہی کو نہیں مردا پیا، 6 مہینے ہو گئے نے، وہ تے ساڈا اوور ٹائم۔ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائی آئیے قرآن دی تلاوت کریا کر، قرآن پڑھیا کر، قرآن دی تعلیم نہ اپنے بچیاں۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سب قید رحمت اللہ برے صغیر پاکو انچ ایڈا بڑا عالم کو نہیں سی، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی ورگے حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان ایڈا بڑا عالم کوئی نہیں سی۔ ہاں جی مولانا، ہاں جی وہ بھی انہوں نے شیر سن۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی شبان دے آخری ایام تے گھر آئے تے ماں دی پتر کوئی حافظ لبا ہی تراویاں واسطے، امی کو نہیں لبا، کوئی بھی بڑا لبیا تے لب جائے گا تے ماں دی پتر تو عالم تے بڑا بڑا ہے، واقعی بڑے بڑے سن۔ رات نو فتنہ جنم لیندا سی تے سویرے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا جواب دیندے سن، بلکہ شہادت القرآن 2 جلداں چ لکھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، حیات مسیح تے کتاب، او دا دباچہ کنے لکھیا؟ پیر مہر علی شاہ۔ انہاں دباچے چ لکھیا ہے کہ آج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کا۔ ذرا غور کیجئے۔ اور اس کتاب سے لکھن تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہے، مرزا اس کتاب دا جواب نہیں دے سکے، اور وہ دی ذریت آج تک زندہ ہے، وہ بھی جواب نہیں دے سکے۔ مولانا آخری لیٹر مرزے دے مرن تو پہلے جنہیں لکھیا وہ بھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، جڑا آخری لیٹر مرزے نو بھیجیا تے مرزے دا جڑا لڑکا سی وہ پڑھ کے انہوں سنا رہا ہے اپنے پیو نو، تو دے تے لکھیا میں تیرے گھر چل کے آ رہا، میں تیرے نال مناظرہ کرنا، ذرا تیاری کر لے مرزا۔ تے مرزا مرن دے قریب ہے تے گالاں کڈن لگ گیا۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سب تو پہلا رسالہ، سب تو پہلا مولانا اسماعیل علی گنی رحمہ اللہ نے سب تو پہلا رسالہ جس ہستی نے لکھیا وہ بھی اہل حدیث عالم دین سی، زمین دی دھرتی تے اوتے مرزیاں دے خلاف، مرزے دے خلاف، وہ بھی اہل حدیث عالم
سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث، مولانا عبد الحق غزنوی رحمہ اللہ سب تو پہلا مبالغہ امرتسر دی عیدگاہ چ نے کیتا ہے، یہ بھی اہل حدیث۔ مولانا 1917 فوت ہوئے، مرزا 1908 فوت ہوئے۔ سب تو پہلے کفر دا فتویٰ جنہیں لایا وہ بھی اہل حدیث، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ۔ کبھی وقت بنیا اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ تو بات کر رہے ہیں قرآن پتر، میرا دل کرتا ہی تو قرآن سناندا، تیری ماں پیچھے کھلو کے قرآن سن، ہائے ہائے ہائے، تے نال ماں رون لگ پئی۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹ نے ماں نو اپنے سینے نہ لایا، امی دعا کر پھر پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا، تراویح سنایا، دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا، تراویح سنایا۔ رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ میں کیا جی آندے ہو بھابیاں جو ولی کو نہیں ہے تو بڑا ولی تیرا جی، تواڈے ہاں ولی ہوئے جے کل چ ٹل ہون، پیراں چ گھنگرو ہون، لکوں لا لے، ادھا ولی پورا لا لے، بول دے نہیں کہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے۔ 12 چک 10 چک دیاں مجھاں دے کلے پٹاندا جا رہا ہے، لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے۔ ولی ہے کہ ٹہرا چھٹیا، تسی آندے تہاڈی ولایت دا معیار ہے جڑا لکوں گلو لائے، یہ لکوں گلو جڑا لائے نو ولی آنا بھابی ننگے سر نماز پڑھاندا تیری نہیں ہوئی۔ میں ساڈی ننگے سر نماز بھی وارا نہیں کھاندی، کیوں جی؟ اللہ مولانا نے 3 دنوں دے اندر قرآن حفظ کیتا ہے، اس واسطے قرآن اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، انہاں بچیاں دی تربیت کرو۔ بہت بڑا سعادت دی گل ہے تواڈے پنڈ دے اندر حضرت قاری صاحب دا کی نام ہے، قاری کاشف صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ شعبہ حفظ دا یعنی کہ شروع کیتا ہے، اور ایک بچے نے قرآن بھی حفظ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے نو صحیح معنی قرآن دا قاری اور قرآن دا حافظ بنائے، دین دا عالم بنائے، بولو کہو آمین۔ ہن میرے نال تسی بھی وعدہ کرو نا، پنڈ والے ہو باہروں آن والے ہو، انشاءاللہ اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنا، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ بنانا ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں قاری صاحب دے بچیاں دی تعداد ودنی چاہیے، کہ پتہ لگے پسرونی صاحب آئے ہیں لوکاں نو کہہ کے گئے۔ اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ، بچہ کہے گا اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، بچہ کہے گا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں تے تیرے ماں باپ دا درجہ جڑا ہے وہ جنت دے اندر ود رہے ہیں۔ تیرا پتر قرآن پڑھدا پیا، تیرے ماں باپ دے درجے جنت ود دینے پے، تے بندہ آندا اللہ روز ہی میرے درجے ود دینے پے۔ ہن جنت دا درجہ ہے کڈا ہے؟ جنہ زمین آسمان دا خلا ہے، کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے، ایڈا وڈا جنت دا ایک درجہ ہے۔ تے بچہ دنیا جو قرآن پڑھتا ہے، ماں باپ دے درجے ود رہے نے۔ ایک دن باپ آندا ہے اللہ یہ کیڑی کوئی نیکی ہے میرے روز ہی درجے ودائی جا رہے ہیں؟ فرمایا جڑے بچے نو قرآن دا حافظ نہیں بنایا، وہ قرآن پڑھی جا رہا تیرے درجے جنت چ ودی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ٹی سی ایس کیسا جاری ہوئی؟ تیرے بچے نے قرآن پڑھنا ہے، ثواب دا ٹی سی ایس قیامت تک جاری رہنا۔ اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قیامت تک میری قبر چ قرآن دا ٹی سی ایس جاری رہے، پھر ایک بچہ یا بچی قرآن دی حافظہ اور قرآن دا حافظ بنا، انشاءاللہ میں لکھ کے سین کر دینا۔ اتنا بڑا صدقہ جاریہ کائنات ہے ہی کوئی نہیں، جتنا بڑا صدقہ جاریہ تیری نیک اولاد ہے۔ اب باقی سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانے، جڑی مال ہے نا ایتھے ہی رہ جانے۔ اگر کوئی مال کتے خرچ کر لیا، کوئی اللہ دے راہ چودہ دے فائدہ ہو گیا، یہ باقیاں دا کی ہونا ہے؟ بولو بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جنجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے۔
تے گل بڑی با کمال لاگ ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو اے یوگا تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی اے سوغات نو پہچان لے وہ پتا ہے جیڑا پیسہ کٹھا کیتا ہے جو کفن بھی لبنا جے نہیں بول دے نہیں لبنے بولو بھی یار میں تو ویکھیا کپڑے دیا ملہ دے مالک دنیا تو ٹر گئے نہ کفن ملیا نہ قبر ملی شیخ داؤد پیچھے جو سنے منڈے وہ ٹائی ٹان جیڑی تھلے ویکھن گئے نے سمندر وہ تھلے ہی رہ گئے نے اج تک لبے ہی نہیں ایک کوئی بیٹا وہ بھی نال ہی اج تک پتہ ہی نہیں وہ کتھے ہے کتھے نہ کفن ملیا نہ قبر کفن بھی نصیبہ نہ قبر بھی نصیبہ اس واسطے اے قرآن جڑا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے نا اللہ نے انہوں نے بڑا مقام دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نا عمر میری 6 سال ہے تو میرا دل کردا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھا تے عمر کنی ہے تے شوق ویکھو کیڈا بڑا ہے آندے نے میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی نبی علیہ السلام آئے میں بھی گیا آپ نے سمجھا بچہ سو گیا لیکن میں ستا نہیں سا آپ نے لوٹے پانی پایا وضو کیتا مسواک کی تھی وضو کر کے آپ 2 نفل شروع میں رکوع سجود قیام ویندا رہا پھر آپ لیٹ گئے پھر لوٹے پانی پایا دوسری دفعہ جدو اٹھے پھر آپ نے مسواک کی تھی وضو کیتا ہے 2 نفل نیتے میں بھی وضو کر کے کھبے پاسے کھلو گیا نبی علیہ السلام نے منو کان تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا آندے میں نبی پاک دے نال کھلو کے 2 نفل پڑھے 2 آپ نے پھر وہ نفل کنے کو لمبے کیتے پہلی رکعت سورہ بقرہ پڑھی دوجی رکعت پھر سورہ آل عمران تو کے سورہ نساء پڑھی پھر نساء پڑھن تو بعد پھر آل عمران پڑھی آندے نے 2 نفل میں نال پڑھے پھر آپ لیٹے تو منو کیا جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے امام دے سجے پاسے کھلونا آندے نے جو تیجی دفعہ اٹھنا سی تے میں وہ لوٹا پانی والا بھر کے رکھ چھڑیا نبی علیہ السلام اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا ممونہ لوٹا تو بھریا نہیں اللہ رسول بچے نے بھریا ہوئے بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنایا رب عبداللہ بن عباس نے 12 سال حضرت عمر بن خطاب دی خلافت دا دور ہے انہاں مشیر خاص بنایا مشیر سمجھتے ہو نا مشیر دا ہوتا کوئی چھوٹا تو نہیں نہ ہوندا صرف قرآن دی وجہ پہ مشیر خاص بنایا حضرت خالد بن ولید فرمان لگے عمر ہے کی تیار انی کہ جے بچے نو ایڈا بڑا عہدہ دے چھڑے مختلف صحابہ نے گلاں کی فرمایا سارے مسئلے نبوی چاہیے سارے جمع ہو گئے حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یہ سورت دی تفسیر بیان کرو بھائی کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے اینڈ تے کیا عبداللہ تو بیان کر بھائی عبداللہ نے عمر جی یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے 2 لفظاں دی تفسیر خالد بن ولید اٹھے میں اپنے الفاظ واپس لے جڑے جڑے صحابہ گلاں کہنے لگے یہ واپس لیکن شرط ہے مکہ مدینہ دی یونیورسٹی مسجد نبوی کے اندر قرآن دا علم پڑھان واسطے یہ دی تفسیر پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نے مقرر کیتا جائے یہ 12 سال دا لڑکا قرآن دی تفسیر پڑھائے گا اسی چٹیاں داڑیاں لے دیکھو قرآن دا علم پڑھا گا دیکھو نا کتنا علم کتنی عظمت ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما 12 سال دے لڑکے نو فقیہت کنے دیتی ہے قرآن میں 7 سال دا بچہ نبی علیہ السلام کو آیا قافلہ آ کے مسلمان ہوا آپ نے فرمایا قرآن ہوندا جے وہ نہیں وہ 7 سال دا بچہ گیا ہے کہنے لگا سورۃ القضاء وقضاء وقضاء منو فلاں فلاں سورۃ فرمایا تو 7 سال تیری عمر ہے تو سو ایک میں قرآن یاد کر لے انہوں نے کہا اللہ رسول اوتھے ساڈا گھر ہے قافلے ہوندے نے اور رات نو قرآن پڑھ دے میں سن سن کے یاد کر لیا فرمایا تو انہاں دا امام ہے تیرے مقتدی نے ہن چٹیاں داڑیاں والے پیچھے 7 سال دا بچہ مسلے
پیچھے بچے پیچھے بیبیاں تے جدو سجدے جاندا ہی پیچھے دے چتر ننگے ہو جاندے بیبیاں نے کہا امام دے چتر تے کجو اینو پھر ایک او چولا نہیں جڑا ہوندا عربی او سوا کے دتا تے لوکاں دے گھر وکھاندا پھر ویکھو بھئی منوں چولا سوا کے دتا عمر کنی ہے 7 سال 7 سال دے بچے نو عظمت اور مصلی نبوی دا امام کنے بنایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما آئیے تسی بھی اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ دین دے عالم بناؤ رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا تیرا ایک بچہ قرآن دا حافظ بن گیا قیامت میں اللہ دے دربار چاہے گا اللہ تینوں ایک تاج پہنان کے سونے دا جدی روشنی آسمان دنیا دے سورج نالوں 70 گنا تیز ہوئی لوگ ویکھ کے ویکھن گے کہن گے کون لوگ نے فرمایا وہ لوگ نے جنہاں اپنے بچے دے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنایا سی میرے بھائیو یہ قرآن نہ جنہیں اپنی لڑ نو لا لیا ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھونو قرآن دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اللہ اس نگر جس چاہتی پائی اے قرآن ہے اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حملی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک کے رات دی بنے زینت جوک جوک کے تھلے کی چاک دے ہو منو اگو فلک دے تاریاں کیا ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے چھاڑ کے فلک 10 چک چ آ بئیے جتو آواز قرآن دی آو دیئے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابھی حاجی محمد عابد صاحب مرحوم چودھری عبدالماجد صاحب اور انہوں دا پانجا چودھری محمد شفیق ایڈوکیٹ صاحب دا بیٹا ہاں جی جنہیں قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے نو قرآن دا قاری بھی بنائے اور دین دا عالم بنائے جنہیں بچے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر رہے ہیں اللہ انہا میرے بچیاں دے سینیاں نو قرآن واسطے کھول دے قاری صاحب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اللہ قبول فرمائے اس پنڈ دے جڑے جماعتی احباب نے جڑے قاری صاحب نہ تعاون کر رہے نے مسجد نہ تعاون کر رہے نے مسجد دا خیال کر دینے انہاں سارے واسطے میری دعا ہے کہ اللہ انہاں دے کرانچ اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما اللہ جڑے تیرے گھر دا دھیان رکھ دینے تو انہاں دا دھیان رکھ اللہ جڑے تیرے گھر دی نوکری کر دینے میرے مولا انہاں دا تو دھیان رکھ اللہ انہاں دے جنت دے اندر اللہ محل بنا دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چوری عبدالماجد دے بزرگاں ہاں چوری عبدالماجد صاحب دے بزرگ فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اس طرح جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشی فرما کی کہہ رہے ٹھیک مدرسے دی گل مدرسہ جڑا ہے ماشاءاللہ تھوڑے پنڈ دے اندر حضرت قاری صاحب نے بار بار کیا سی تو انشاءاللہ اپنے بچیاں نو داخل کرانا ہے انشاءاللہ ہون میں اگوں آوانا تو منو پتہ لگے اتداد تھے ودی اور انشاءاللہ بچے لوکاں نے اثر ہویا ہے اپنے بچیاں نو داخل کراؤ انہاں نو قرآن دے حافظ اور قاری بناؤ
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللہ جنہیں بیمار نے شفا عطا فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش فرما اللہ جنہیں اسپتالہ کراچی بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش فرما اللہ میری جماعت دے نمازی اس پنڈ دے بزرگ جتنے چلے گئے سب دیاں قبران تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما میرے امی ابو میرے چاچو میری اہلیہ میرے بھائی سب دیاں قبرانو اللہ جنت الفردوس دے باغ بنا اللہ سب دیاں قبران تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما ساڑھے انتہائی محترم حاجی شمون صاحب انہ دی اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ انہ بزرگانو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما مولانا اکرم ربانی صاحب اور دیگر علماء کرام ادھر گیا عمر فروخ شاکر صاحب بھی مولانا عمر فروخ شاکر تو بولدا نہیں یار مولانا عمر فروخ شاکر صاحب دی جوانی تے صحت جنی ہے نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی چ برکت عطا فرما اللہ جنہیں میرے یار بیلی نے پرانے میرے یار بیلی نے او ابتدا دے آئی تو کو 25-26 سال پہلو اودوں دی میری یاری ہے مولانا ربانی صاحب نے عمر فروخ شاکر صاحب مولانا سلیم شاکر صاحب اس طرح اور بھی جتنے علماء نے اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے اور جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں نو دنیا تے آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولادہ نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چودے کوثر دا پانی نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما اللہ اس ملک پاکستان چ امن پیدا فرما اللہ اس ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی کو محفوظ فرما اللہ اس ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرما ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما ساڈے ملک دی آرمی دے ہر سپاہی دی اللہ حفاظت فرما ملک دے جتنے ادارے نے جنیاں جنسیاں نے اللہ سب دی حفاظت فرما اللہ جیڑیاں جنسیاں ادارے اس ملک دی حفاظت کر رہے ہیں اللہ انہاں دا تو محافظ بن جا اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین